هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 15 قواعد جو ہے وہ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ قاعدہ نمبر 16 پڑھیں گے، اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ ہم لوگ 15 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ہوگا پارٹ نمبر 16۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 16 کی طرف۔ ایک مرتبہ میں آپ کو خلاصتاً پچھلا جو ہے وہ میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حروف جارہ کے بارے میں۔ جارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، اور چونکہ یہ حروف جارہ یہ اپنا معنی جو ہے یہ مطلب فعل یا شبہ فعل کا جو معنی ہے وہ کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ حروف جارہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تنہا کچھ نہیں بنتے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنیں گے۔ اب یہ کبھی کس خبر بن رہے ہوتے ہیں، کبھی صلہ، کبھی صفت اور کبھی حال، تو یہ کچھ بھی بنیں گے اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر بنیں گے۔ کبھی ان کا متعلق عبارت میں مذکور ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو ظرف لغو، اور اگر نہیں ہوگا تو ظرف مستقر۔ جو چیز ان کے یہ متعلق ہوتے ہیں، تو جو چیز ان کا ہم لوگ جن سے تعلق جوڑیں گے وہ اس کا متعلق کہلائے گا۔ 6 چیزیں ہوتی ہیں ان کے متعلق: فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ اور مصدر۔ اگر متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہوتا تو ہم نکالتے ہیں۔ اور عموماً 5 جو ہے افعال ہے: حصول، ثبوت، کون، نزول، وجود، ہم لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان کے اسماء مشتقہ یا پھر افعال مشتقہ ہم لوگ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ کسی بھی فعل کو بنا سکتے ہیں۔ عام طور پہ استقر یا مستقر کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس کے متعلق کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو کہ 2 جار مجرور ہوں اور ایک بھی متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو، تو پہلے والے کے لیے نکالتے ہیں اور دوسرے والے کو ہم لوگ اسی کے ہی متعلق کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو ریویژن دے دیا، باقی یہ کہ ہم لوگ ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ قواعد کا آگے پیچھے جو ہے وہ ریویژن جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ابھی بہرحال اپنے منزل مقصود کی طرف جو ہے وہ رواں دوا ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 16 میں کیا ہے۔ دیکھیں حروف جارہ 17 ہے، اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ اسماء پر داخل ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ کون کون سے؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منذو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ تو اس میں ایک ہے باؤ، تاؤ، کافو، ایک ہے کاف۔ یہ کاف کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے۔ اچھا، یہ جو کاف جو حرف جر ہے یہ بطور کبھی مثال دینے کے لیے لایا جاتا ہے، اور کبھی یہ کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جب یہ مثال دینے کے لیے لایا جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کاف مثلیہ جارہ، یعنی حرف جر ہے یہ، اور مثال دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اور ایک جو ہوتا ہے جو تشبیہ دینے کے لیے لایا جاتا ہے اس کو ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آیا ہے یہاں پر، یہاں کاف تشبیہ بھی جو ہے وہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے متعلق جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ اگر کہیں مثال بیان کرتے ہوئے کاف مثلیہ جارہ کا استعمال کیا گیا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ایسا کریں گے مثال کے طور پر وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، یعنی وہ پانی جسے استعمال کیا گیا ہو، یہاں پہ پانی کی طرف جو ہے نا وہ ہوا ضمیر لوٹ رہے ہے، وہ پانی جسے استعمال کیا گیا ہو لرفع حدث، حدث کو اٹھانے کے لیے، یعنی اگر کوئی بے وضو ہے اور پھر وہ وضو کرے گا تو پھر یہ کیا ہے؟ اب وہ حدث کو اٹھانے کے لیے اس نے پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کیا، اور ایک وہ شخص ہے جس کا پہلے سے آلریڈی وضو ہے، تو اب ہم لوگ کہیں گے یہ جو وضو پر وضو ہے کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہاں بالکل، وضو پر وضو جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے عصر کے لیے وضو کیا تھا، مغرب تک میرا وضو تھا، لیکن مغرب کا وقت ہوا تو میں نے کیا ہے ایک مرتبہ تازہ وضو کر دیا، تو کیا یہ اسراف کہلائے گا؟ کیا یہ فضول خرچی کہلائے گی؟ کیا یہ پانی کا ضیاع کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اس پر ثواب ہے یا نہیں؟ یہی اس عبارت کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پانی مستعملہ جسے استعمال کیا گیا او لرفع حدث او لقربۃ، یا پھر
جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ پانی کو استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ والی بات چل رہی تھی. تو یہاں پر کاف کا استعمال کیا گیا. دیکھیں یہ کل وضوئی قربتین کا مطلب کیا کہ قرب حاصل کرنے کے لیے. قرب حاصل کرنے کے لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اس کی جو ہے وہ ہم لوگوں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ قرب حاصل کرنے کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کل وضوئی علی الوضوئی بنیتی ہی، یعنی وضو کے اوپر وضو کرنا اس کی نیت کے ساتھ، یعنی وضو پر جو وضو ہوگا اس سے مزید جو ہے وہ قرب حاصل ہو جائے گا، اور جو ہے وہ رفع حدث کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہوگا بلکہ قرب حاصل کرنے کے لیے وضو کیا گیا ہوگا. تو یہاں پر یہ کاف جو ہے نا، یہ کاف، یہ جو اس کی جو مثال جو ہے وہ بیان جو کی جا رہی ہے یہ ہے کاف مثلیہ جارہ. بتا رہے ہیں وضاحت کرتے ہوئے اس مثال میں، اس عبارت میں کل وضوئی علی الوضوئی بنیتی، تو اس یہ جو ہے نا کل وضوئی علی الوضوئی بنیتی، اس جار مجرور کے مجموعے کا جو متعلق ہے وہ کیا کریں گے، کس کو بنائیں گے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی کسی جگہ پر مثال بیان کرتے ہوئے کاف کا استعمال کیا جا رہا ہو، کاف مثلیہ جارہ اگر آ جائے مثال بیان کرتے ہوئے، تو ہم لوگ اس کا متعلق جو ہے وہ، ویسے تو عام طور پہ ہم نے کہا اصول، ثبوت، کون، نزول، وجود، ہم لوگ ان سے رابطہ کریں گے، یا پھر کچھ بھی نکال سکتے ہیں، یا پھر استقرہ یا مستقر کو ہم لوگ نکال سکتے ہیں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر کاف مثلیہ جارہ کا استعمال کیا گیا ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ مثلاً یہاں پر مثال کے طور پر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے یہ ہو گیا کاف مثلیہ جارہ، تو آپ اس کو یہ والے عبارت کو مثلاً اس عبارت کو آپ مان لیں، یہاں پر محذوف مان لیں، ٹھیک ہے. اور اب اس جار مجرور کے مجموعے کو، ٹھیک ہے نا، اس جار مجرور کے مجموعے کو آپ متعلق کر دیں گے کس کے، مثلتو مثلاً کے. اب مثلتو تو فعل ہے، اب یہ مثلاً کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی ہوتا ہے وہ مفعول مطلق کہلاتا. تو اب ہم لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہوگا، مفعول مطلق بنانا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں اگر کبھی اس طرح سے کاف مثلیہ جارہ کا استعمال کیا جائے جیسے کہ کل وضوئی علی الوضوئی بنیتی، تو اس جار مجرور کے مجموعے کا متعلق مثلتو مثلا نکالیں گے. ہم نے نکال کے دکھا دیا آپ کو. پھر اس کے بعد اس جار مجرور کو مثلتو کا، اس جار مجرور کے مجموعے کو ہم لوگ کر دیں گے مثلتو کا جو ہے وہ ظرف مستقر بنا دیں گے، ٹھیک ہے. اب اس مثلاً کا کیا کریں گے، اس مثلتو کو تو ہم نے فعل بنا دیا، اس کے متعلق کر دیا، تو ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گی، اور مثلاً جو ہے یہ بن جائے گا مفعول مطلق. پھر مثلتو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول مطلق اور اپنے ظرف لغو سے مل کر جو ہے وہ پھر جو بھی جملہ بن رہا ہوگا جملہ فعلیہ خبریہ ہی بنے گا. تو پھر اس کو جملہ فعلیہ خبریہ بنا دیں گے. تو المختصر اس حصے سے قاعدے کے، یہ قاعدہ نمبر 16 کے اس حصے سے بات سمجھ میں یہ آئی کہ جب بھی کاف مثلیہ جارہ کا استعمال مثال دینے کے لیے لایا جا رہا ہوگا تو ہم لوگ اس کا متعلق کہیں اور سے اگر نہیں ہے تو کہیں اور سے نہیں نکالیں گے، بلکہ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ جو ہے اس کو مثلتو مثلاً کے ہی متعلق کریں گے، اور اس میں مثلتو اس کا ہم لوگ متعلق کر دیں گے اور مثلاً کو ہم لوگ مفعول مطلق بنا دیں گے. پھر ایک اور استعمال کہ اگر حرف جار کے دخول سے مثال بیان کرنا، یعنی اس حرف جر، کاف حرف جر کے جو اس کا مجرور ہے، اس کے مطلب جو دخول ہے، داخل جو اس کو کیا ہے، اس کے دخول سے مثال بیان کرنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ تشبیہ کا ارادہ ہو. یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کی طرح ہے یا فلاں چیز فلاں کی طرح ہے. تو اب ہم لوگ یعنی تشبیہ بیان کرنے کا ارادہ ہو، تشبیہ کا معنی حاصل کرنا مقصود ہو، تو حسب سابق ہم لوگ کسی فعل یا پھر شبہ فعل سے متعلق کر کے جو بھی بنے گا ہم لوگ اس کو بنا دیں گے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ زیدن ہے، ہم لوگ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں زید جو ہے وہ شیر جیسا ہے، زید جو ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے. تو ہم لوگ یہاں پر اس زیدن کو بنا دیں گے مبتدا،
اور یہ جو کاف ہے نا، یہ کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آ رہا ہے، اور یہ الاسدی جو ہے وہ اس کا مجرور ہے. یہ کاف جار ہے، جار، اور یہ آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ یہ آیا ہے تشبیہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا، یہ اس کا الاسدی جو ہے وہ اس کا مجرور ہے. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ کاف حرف جر، الاسدی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر زید مبتدا کی خبر، اور پھر زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ کاف جو حرف جر ہے، اس کے اگر یہ دو استعمال اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مثال بیان کرنے کے لیے لایا جا رہا ہوگا، یا پھر تشبیہ دینے کے لیے لایا جا رہا ہوگا. اگر مثال بیان کرنے کے لیے لایا جا رہا ہوگا تو بس آپ سمجھ لیں اس کا جو متعلق ہے وہ ہم نکالیں گے مثلتو مثلا. اور اگر تشبیہ کے لیے لایا جا رہا ہوگا تو ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ہم لوگ جو ہے وہ براہ راست ہم لوگ اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے جو ہے وہ جو بھی بن رہا ہوگا ہم اس کو بنا دیں گے. تو الحمدللہ ہمارا یہ پارٹ نمبر 16 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. قاعدہ نمبر اس میں 16 ہم نے جو پڑھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.